آسان درس قرآن بائے مفتی فہد عرفان انصاری۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آیت نمبر بقرہ کی 102 آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اسے بہت سکیڑ کر مکمل کیا، اگرچہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہمارے پچھلے درس میں آ گیا تھا۔ آج 17/4/2026 شوال المکرم 1447 ہجری ہم اپنے سلسلہ ثانیہ کے درس نمبر 20 کے ساتھ جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں ہے۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے یہود کی جادو سے دلچسپی اور انتہائی بد تہذیبی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ پھر جادو کے اسباب کیا تھے، ظاہری طور پر دو جو اسباب ہیں ان کا بیان، جادو کے حکم کا بیان، جادوگروں کا بیان، جادوگروں کا مقصد اور عام طور پر عملیات کس چیز میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بیان ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہود نے کتاب اللہ اور تعلیمات انبیاء کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت جنات پڑھتے تھے۔ پھر یہود کی بدبختی دیکھو، ان کفریہ کلمات اور جادو سکھانے کی نسبت جنات کے بجائے حضرت سلیمان کی طرف کرنے لگے۔ اس لیے حضرت سلیمان کی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اور حضرت سلیمان نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین ہی کفر کرتے رہے کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے رہے، اور یہود اس علم کے پیچھے پڑے جو بابل شہر میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی یہ جادو نہ سکھلاتے، حتیٰ کہ کہہ دیتے کہ ہم لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ لیکن اس قدر سمجھانے کے باوجود بس یہ لوگ یعنی یہودی ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں جو ان کا نقصان کرے، فائدہ نہ پہنچائے۔ اور البتہ تحقیق وہ لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ جس نے بھی جادو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں نیکی اور بھلائی کا کچھ بھی حصہ نہیں، اور البتہ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے وہ جہنم کا عذاب بہت بری چیز ہے۔ کاش وہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ ہمارے پچھلے سبق میں ما تتلو الشیاطین اور ملک سلیمان تک بات ہو گئی تھی۔ وما کفر سلیمان، یہاں مومن کو ایک شبہ ہوگا، وما کفر سلیمان، کیا نبی بھی کفر کر سکتا ہے؟ جی ہرگز نہیں۔ اتنی سخت بات قرآن نے کہہ دی، نبی تو گناہ بھی نہیں کر سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، انبیاء تو معصوم ہیں، پھر اس قدر سخت لفظ کی کیا ضرورت تھی؟ وما کفر سلیمان، جبکہ نبی سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا تو کفر کیسے؟ جواب، جناب علی یہود ایک طرف حضرت سلیمان کو عظیم لیڈر اور نبی کہتے ورنہ نبی مانتے نہیں تھے، آگے یہ آ جائے گا، اور دوسری طرف کئی غلط رسومات، سنگین جرائم اور جادو کی نسبت ان کی طرف کرتے۔ یہ جو اس وقت رضوان بھائی جو صہیونیت چل رہی ہے، یہ خالصتاً ہیکل سلیمانی اور اقتدار سلیمانی کے لیے چل رہی ہے۔
کہ حضرت سلیمان کا وہ اقتدار بحال کیا جائے۔ ان کے نزدیک بھی حضرت سلیمان کی ویسے بڑی تعظیم ہے لیڈر ہونے کی حیثیت سے، لیکن یہ بھی حضرت سلیمان کو مانتے جادوگر ہیں کہ ہمارے بہت بڑے جادوگر تھے۔ گویا ان کے نزدیک نبی اور جادوگر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلیمان بیویوں کے خوش کرنے کے لیے حضرت سلیمان نے اپنی بیویوں کے خوش کرنے کے لیے ان کی قربان گاہیں انہوں نے بنائی تھی، اور انہوں نے بتوں کو بھی سجدہ کیا تھا، اندازہ کی تھی۔ قربان گاہوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایسے وثن بنا دیے، ایسے انہوں نے وثن اور صنم میں فرق ہوتا ہے۔ صنم وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شکل ہو، جنہیں ہم بت کہتے ہیں۔ وثن وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ایسے تعظیم کے لیے کوئی پتھر یا کوئی ایسا مجسمہ مقرر کیا جائے جس کی شکل نہ ہو۔ تو ایسی قربان گاہیں کہ یہاں پر آ کر میری بیویوں کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرو، حالانکہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے، یہ اب یہودی کہتے ہیں۔ اور جادو کے ذریعے کہنے لگے، جادو کے ذریعے حضرت سلیمان نے جنوں پر قابو پایا۔ ایک موقع پر یہودی احبار کہنے لگے، معمولی نہیں، ان کے بہت بڑے علامے طلامے وہ کہنے لگے، الا تعجبون من محمد یدعم ان ابن داود کان نبیا واللہ ما کان الا ساحرا۔ تفسیر طبری میں ہے، ارے لوگوں، حضرت محمد کی بات پر تعجب ہے، وہ سلیمان بن داؤد کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک جادوگر تھا۔ یہ یہودی کہنے لگے جب حضور پاک نے حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا۔ تو جواباً قرآن نے حضرت سلیمان کی برات میں فرمایا جادو کفر ہے، انہوں نے کبھی عملی یا اعتقادی کفر نہیں کیا، لہذا حضرت سلیمان کی طرف جادو کی نسبت جھوٹ ہے۔ فائدہ، قرآن کا اعجاز اور قدرت الہی کا کرشمہ دیکھو، ساتھ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی دیکھو۔ وہ کیسے؟ 13 صدیوں، 13.5 صدیوں بعد، یعنی قرآن کے اس بیان کے وما کفر سلیمان کے 1350 سال بعد بائبل والے، بائبل ماننے والوں نے یہ بات تسلیم کی کہ حضرت سلیمان کے بارے بائبل میں جو جادوگری، فحاشی، غلط رسومات کا جو تذکرہ ملتا ہے یہ بعد والوں نے تحریف کی ہے۔ حضرت سلیمان تو خدا کے موحد اور مخلص بندے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ یہ بائبل کی من گھڑت چیزیں ہیں، ورنہ جیسے قرآن کہتا ہے واقعتاً حضرت سلیمان اللہ کے موحد پیغمبر تھے۔ آج ہمارے ہاں آپ نے ایسے کئی گوگل پر، نیٹ پر، فیس بک پر، ہم نے تو ایسے کھلے عام بھی دیکھے، نقش سلیمان، یہ بہت چھپتی ہے جی، ہمارے ادھر ملتان کے چھپے ہوئے ہیں نقش سلیمان۔ ارے ظالم کہیں کہ یہ تو خالصتاً یہودی سوچ ہے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو اس میں وہ منتر ہیں، وہ تعویذات ہیں، وہ اس میں چیزیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، خالص یہودی سوچ۔ ہمارے استاد امین صاحب فرمایا کرتے تھے کئی ہماری گدیاں ہیں کہ انتہا درجے کی جاہل۔ اور پھر فرمایا ایک بار میرا سندھ کا سفر ہوا، استاد امین صاحب خود فرمایا کرتے تھے، ایک بار میرا بالو نہ کرو، ایک بار سندھ کا سفر ہوا جس کے اندر ایک پیر جی کے پاس مجھے لے گئے، میں وہاں پر گیا، ان کو ملا، میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس تعویذ کے لیے آ رہے، وہ تعویذ لکھ کر ایک کتاب میں رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر دیتے۔ میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو عربی میں بائبل تھی اور پیر جی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا پیر صاحب یہ کون سی کتاب ہے؟ بولنے لگے یہ متبرک کتاب ہے۔ پیر جی کی یہ حالت تھی، یہ تبرک والی کتاب ہے، بس کیا ہے؟ کہا جی یہ پتہ کوئی، بائبل ہر زبان میں چھپتی ہے، عربی میں بھی بائبل چھپتی ہے، وہ عربی کی بائبل تھی۔
अल्लाहु अकबर, अल अमान वल हफीज। इधर बाइबल पकड़ी गई जी पिशावर और इस KPK के इलाकों में। ये हमारी तफसीर उस्मानी है, सऊदिया की छपी हुई पुरानी, सऊदिया वालों ने छापी थी, सब्ज कलर के अंदर है। अंदर भी जो उसकी लिखाई है दो किस्म की है, एक जी ये वो बल्कि उसका जो रंग है नीचे का वो सब्ज है और उस पर जो लिखाई है वो स्याह है। तो इसी टाइटल के साथ छपी हुई है बाइबल और लिखा हुआ क्या है? अल्लाह की किताब। अब किसी को क्या पता इसमें क्या है? खैर जी, ये धोखे होते हैं। बहरहाल जी, ये 13 सदियों बाद ये बात तस्लीम की जा रही है। ये सब बदमाशियां बाद वालों ने की। ये अमलियात और मंतर की कुछ किताबें, अच्छा आपने नक्शे सुलेमानी देखी होगी, इब्ने दाऊद के अमलियात। अब किसी को पता कोई नहीं कि इब्ने दाऊद कौन है, वो समझते हैं ये कोई पीर होगा इब्ने दाऊद। ये हजरत सुलेमान बिन दाऊद के बारे में इन्होंने निस्बत करके लिख दिया हजरत इब्ने दाऊद के अमलियात। अरे जालिमो, अल्लाह फरमा रहे वमा कफर सुलेमान, और उसमें है जिन्नों को ताबे करने के तरीके, पता नहीं क्या क्या उसमें बलाई है। तो ये जी खालिसतन यहूदियत का असर है, अंबिया में ऐसी कोई बात नहीं। वलाकिन्न शयातीन कफरू, ये एक सवाल का जी जवाब है। क्या सवाल है? ठीक है जी, हजरत सुलेमान मासूम है, उनका जादू से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके जमाने में और उनके बाद आखिर ये तो हमें बताए कि जादू कैसे फैला। तो कुरान ने इसके दो सबब जी बतलाए। एक तो हजरत सुलेमान के जमाने में जिन्नात भी इंसानों के साथ मिलकर रहते, जैसे हम बैठे हैं वो भी ऐसे बैठते थे, क्योंकि हजरत सुलेमान की जिन्नों पर भी ऐसी हुकूमत थी जैसे इंसानों पर थी। तो उन्होंने इंसानों को जादू सिखाया। आप कहेंगे क्या जादू वहीं से शुरू हुआ? नहीं नहीं, जादू तो इससे पहले से है। जादू तो आगे हारूत मारूत का आ रहा है। ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने के थे, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह से भी पहले है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह से भी पहले है। नंबर 2, बाबुल शहर में हारूत मारूत से जादू सीखा गया। बमा उनजिला अलल मलकैनि बिबाबिला, ये बा बेला है जी, बा जी बेबा एला नहीं, बेबा बेला। कुरान हर सच्चाई को बेखौफ बेधड़क बयान करता है। कुरान को अपनी बात साबित करने के लिए किसी ताकीद की, ताईद की, किसी सहारे की जरूरत ही कोई नहीं, वक्त खुद मानता है। वाकयातन कुरान ने जो बात की, ये अगर कोई लफ्ज 100% से ऊपर का हो मैं वो बोल दूं, 16 आने से ऊपर का अगर कोई लफ्ज हो तो वो मैं बोल दूं कि कुरान की तस्दीक 100% से बढ़कर जमाना करता है। यहूदियों के एक तारीखी राज को यहां कुरान इफ्शा कर रहा है कि रूहानियत के दावेदार यहूद के अकाबिर, जब बुख्त नसर ने इनको गिरफ्तार करके, जब बुख्त नसर ये इराकी बादशाह था, इनको वो बाबुल में लाया, ये बड़े शरारती लोग थे, उसने इनको वहां से कुछ को मारा और कुछ को कैद करके आके बाबुल में आबाद कर दिया। तो बाबुल में गलत रसूमात से तौबा के बजाय अपनी खोई हुई इज्जत को शोबदाबाजियों से हासिल करने की कोशिश करने लगे। आज हम मुसलमान भी ऐसे हैं, हम भी अपनी इज्जत को टिकटॉक से, यूट्यूब से, ड्रामों से, अपनी इज्जत को खाली खोली नारों से, अपने आप को ऐसे एजाजात देकर जिसके हम अहल भी नहीं, जो हमने काम किए नहीं, हम अपने तय कहते हैं कि हम अब बड़े आदमी हो गए। हालांकि जो इज्जत वाले लोग हैं उनको अपने लिए इज्जत के लफ्ज बोलने की जरूरत कोई नहीं होती, उनके लिए जमाना बोला करता है। तो जी हारूत मारूत से मंसूब जादू सीखने लगे, शोहरत और लोगों की तवज्जो तलब करने लगे। इसी जादुआई कमालात पर यकीन की वजह से हर दौर में यहूद की जादू से दिलचस्पी रही और उन्होंने इसे बतौर हथियार के इस्तेमाल किया।
یہ جادو تو کئی لوگوں پر کیا، مسلمانوں پر جادو کیا، چنانچہ لبید بن عاصم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، ورنہ انہوں نے سارے مہاجرین پر جادو کر دیا تھا، سارے انصار پر کر دیا تھا، سارے مہاجرین پر اور سارے انصار پر۔ اور انہوں نے پھر کہا، خود کہا، اے محمد ہم نے آپ کے اصحاب پر جادو کر دیا، کسی کو بھی اولاد نرینہ نہیں ہوگی، ہم نے جادو کر دیا، خود آ کر کہا۔ سب سے پہلے انصاریوں میں کون سے بچے پیدا ہوئے جی رضوان بھائی؟ حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے، اور مہاجرین میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو گھٹی کے لیے آپ کے پاس لائے گئے تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے یہودیوں کی بات جھوٹی کر دی، ان کے جادو کو اللہ نے توڑ دیا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر پر بھی آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے جادو کو توڑ دیا۔ انہوں نے کر دیا تھا، پورے کے پورے مدینے شہر پر جادو کر دیا تھا۔ ہاروت ماروت کون ہے جی؟ ان کے قصے کے اندر بڑی افراط تفریط ہے جی، آپ سنیں گے حیران ہوں گے۔ روح المعانی اور علامہ ابن کثیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں عراق کے شہر بابل میں، جو موجودہ بغداد سے 60 میل جنوب میں واقع ہے، جسے دجلہ اور فرات دونوں سیراب کرتے ہیں، وہاں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ جادوگروں کو انبیاء کرام کی طرح مقدس سمجھنے لگے، انبیاء کرام کی طرف۔ ویسے آج بھی یہی ہے، ایک آدمی بخاری پڑھا رہا ہے، اس کی قدر کوئی نہیں، اس کی قدر ہے جس کا تعویذ چل رہا ہے، وہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، داڑھی منڈا ہے، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اس کا تعویذ چل رہا ہے، وہ حضرت بھی ہے، وہ شیخ بھی ہے، وہ کیا کیا بلا بھی ہے، اور ان کے ذہن سے جادو اور معجزے کا فرق ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے جادو کی حقیقت اور جادو کا معجزے سے فرق واضح کرنے کے لیے نیز انسانوں کے امتحان کے لیے بابل شہر میں انسانی شکل میں 2 فرشتے بھیجے۔ البتہ ان میں کچھ ایسی علامات رکھ دی، ان میں کچھ ایسی علامات رکھ دی جن سے معلوم ہو یہ فرشتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کریں۔ جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور لوگ آنے جانے لگے تو انہوں نے لوگوں کو جادو سے روک کر دین کی طرف متوجہ کیا، مگر لوگ بولے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، ہمیں جادو کے طریقے اور علامات بتاؤ۔ وہ بولے دیکھو، فرشتے بولے ہم تمہیں جادو کے طریقے اور اصول تو بتاتے ہیں، لیکن اگر تم نے ان اصولوں سے خود جادو کرنا شروع کر دیا تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ اب بعض حضرات تو یہاں پر بولے وما انزل علی الملکین میں جو ما ہے یہ نافیہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ کہا جی فرشتے کیسے ایسا کام کر سکتے؟ وہ بھائی وہ بھیجے گئے ہیں، یہ کام ان کے ذمے لگا ہے، وہ اللہ کے کام کو جب کرنے کے لیے آئے تو پھر کوئی اس میں غلط کام نہیں ہوتا۔ فرشتوں سے اللہ نے تکوینی کام لیے ہیں، اور بولے کہ جادو کی نسبت اللہ کی طرف، وما انزل جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، یہ بھی غلط ہے، اللہ کی شان قدوسیت کے منافی ہے، لہذا ما انزل کا معنی ہوگا نہیں اتارا گیا بابل شہر میں ہاروت ماروت پر کوئی جادو۔ حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کائنات میں اچھا برا سب چیزوں کا وجود تکوینی حیثیت سے اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر تریاک اللہ نے پیدا کیا ہے تو زہر کس نے پیدا کیا؟ رمضان بھائی زہر کس نے پیدا کیا؟ سانپ بچھو کس نے پیدا کیا؟ اگر خیر کا خالق اللہ ہے تو شر کا بھی خالق اللہ ہے۔ پھر فرشتوں کا جادو سکھانا ان کی معصومیت کے منافی نہیں، کیونکہ یہ سب حکم الہی سے انسانوں کے امتحان کے لیے ہوا، اور پھر اس تعلیم کا مقصد جادو سکھانا نہ تھا بلکہ لوگوں کی اصلاح اور جادو سے معجزے کا فرق کرنا تھا، تاکہ لوگ جادوگروں سے بچ کر انبیاء کی طرف آئیں۔
اگرچہ لوگوں نے اس تعلیم کو غلط استعمال کیا مگر اس وجہ سے فرشتوں پر اعتراض نہ ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی پولیس والے کو چوری کے جدید طریقے پڑھائے جائیں، بھائی دیکھو لوگ ایسے بھی چوری کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں تاکہ وہ چوروں کو پکڑ سکے، لیکن اگر ان طریقوں کو استعمال کر کے خود چور بن جائے تو کیا اس میں محکمے کا کوئی قصور ہے جی؟ بالکل اسی طرح اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصلاح الرسوم، اس میں حضرت نے کیا لکھا؟ اس میں حضرت نے لکھا بھائی یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، اسے بچ جاؤ۔ اب اگر کوئی اس کتاب کو لے کر ان بدعتوں کو پھیلانے لگے تو کیا اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ قصوروار ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اسی طرح علماء نے، فقہاء نے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کلمات کفر۔ مقصد کیا ہے کہ عوام ان باتوں میں مبتلا نہ ہو۔ اب اگر ان باتوں کو پڑھ کر کوئی وہی کلمات بکنے لگے تو کیا اس میں ان فقہاء کا قصور ہوگا؟ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی طرح حکماء نے زہریلی چیزیں لکھی، بھائی سنکھیا نہ کھانا، پارا استعمال نہ کرنا، کالا پتھر نہ پینا، انہوں نے لکھا کہ یہ زہریلی چیزیں ہیں، استعمال نہ کرنا۔ اب اگر کوئی انہی کتاب میں زہریلی چیزیں دیکھے اور بعد میں ان کو کھا لے تو آپ بتائیے کیا حکماء قصوروار ہوں گے؟ حکماء تو قصوروار نہیں، یہ خودکشی کرنا اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح ہاروت ماروت بھی معجزے اور جادو کا فرق بتانے اور لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آئے، ایسا کرنے والا جادوگر ہوگا۔ اب اگر کوئی ان سے بچنے کے بجائے خود ہی جادو کرنے لگے تو وہ خود مجرم ہوگا۔ فائدہ وما انزل میں علماء نے یہ بھی لکھا ما انزل علی الملکین ببابل، اتارنے کے بجائے خلق کا معنی اللہ نے جو بابل شہر میں پیدا کیا، تخلیق کیا۔ کیا مطلب جی؟ یہ کیا تخلیق اور پیدائش کے معنی میں انزلہ آتا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْحَدِيدِ، ہم نے آسمان سے لوہا اتارا۔ کیا جی لوہا آسمان سے برستا ہے جی؟ مطلب یہ ہے ہم نے اپنے حکم سے لوہے کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں چوپاؤں کے بارے میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے۔ کیا رضوان میاں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان سے کوئی بکریاں اتر رہی ہوں، بھیڑیں اتر رہی ہوں، گائیں اور اونٹ؟ نہیں۔ یہاں پر اب کس معنی میں ہے جی؟ تخلیق کے معنی میں کہ اللہ نے ہی جادو پیدا کیا اور اس میں اثر رکھا۔ سوال، اچھا جی اس کے لیے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کام انبیاء بتلا دیتے، دیکھو یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ جواب، اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا یہ، جب مقصود ہی یہ ہے کہ انبیاء کرام اور جادوگروں میں فرق ہو تو ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والا کوئی تیسرا ہو، کیونکہ انبیاء تو ایک فریق ہے، گویا 2 فریق ہیں، ایک فریق ہے جادوگر اور ایک فریق ہے انبیاء۔ اب کوئی تیسرا فیصلہ کرے بھائی نبی کا کام یہ ہوتا ہے اور جادوگر کا کام یہ۔ دوسری بات، معجزہ اور جادو کا فرق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک جادو کے طریقے نہ بتلائے جائیں۔ جو یہ چیزیں پڑھ رہا ہو وہ جادوگر ہے، جو ایسے کر رہا ہو وہ جادوگر ہے۔ اگرچہ نقل کفر نہ باشد، جادو کفر ہے اور کفر کی باتیں کسی کو بتلانا کفر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی جادو کے الفاظ دہرانا انبیاء کی شان کے مناسب نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی جو بعثت ہے، انبیاء کا جو بھیجا جانا ہے وہ خالصتاً ہدایت پھیلانے کے لیے ہے۔ جس چیز میں فتنہ اور گمراہی کا احتمال ہو اسے انبیاء سے دور رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام سے تشریعی کام لیا جائے گا، اس کی ضروری وضاحت کریں گے، طریقے نہیں بتلائیں گے۔ مثلا انبیاء نے یہ بتلایا کہ چوری حرام ہے، قرآن نے بتلایا، لیکن کبھی قرآن چوری کے طریقے بتلاتا ہے؟
کہ ایسے کر کے کئی لوگ چوری کر لیتے ہیں، ایسے کر کے کئی لوگ چوری کر لیتے ہیں، یہ ایسا کبھی نہیں بتایا جائے گا، یہ محکمہ بتائے گا، انبیاء نہیں بتائیں گے۔ اچھا، اب اگر جی اسی طرح میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو کہا گیا کل مسکر حرام ہو، نبیذ اگر شراب بن جائے تو حرام ہے، لیکن نبیذ سے شراب کیسے بنتی ہے نبی کبھی نہیں بتائے گا، نبی کبھی نہیں بتائے گا۔ حالانکہ آسان سی بات تھی، یہ کہہ دیا جائے خیال کرو بھائی 24 گھنٹے کے بعد نبیذ شراب ہو جاتی ہے، ایسا حضور نہیں بتائیں گے، یہ بتائیں گے کل مسکر حرام ہو، ہر نشے والی چیز حرام، ہر چیز جس میں جوش آ جائے حرام۔ یوں فرمائیں گے کہ آپ کا معمول بتایا جائے گا، صبح کو بھگویا کرتے تھے، شام سے پہلے پی لیا کرتے تھے، شام کو بھگویا کرتے تھے، صبح پی لیا کرتے تھے، یہ نبیذ ہے۔ اب اسے معلوم ہو گیا اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہو گئی تو اس میں گڑبڑ آ جائے گی، نبی یوں نہیں بتائیں گے کہ شراب کا یہ طریقہ ہے، اس سے احتیاط کرو، نہیں۔ شاید کوئی انہی طریقوں کو اختیار کرے اور گمراہ ہونے کی نسبت نبی کی طرف نہ ہو جائے۔ نبی کی ذات بڑی مکرم ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا گیا با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ نبی کی ذات اتنی مقدس ہوتی ہے، اس قدر احتمال بھی برداشت نہیں ہے جی۔ اچھا جی، اب جو فرشتے آئے ان کے بارے میں، جبکہ فرشتے تو دنیا کے تکوینی تشریعی سب کام کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں کی حفاظت اور پرورش اور رزق رسانی فرشتے کرتے ہیں، تو کافروں کی کون کرتا ہے جی؟ کافروں کی حفاظت بھی تو فرشتے ہی کرتے ہیں، تکوینی کام تو انہی کے ذمے ہے۔ فائدہ، ہاروت ماروت کے بارے لوگ افراط تفرید کا شکار ہو گئے، بعض نے تو کہا یہ جی فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی ملکین جو آیا ہوا ہے، کہا جی یہ تھے تو بندے، نیک بندے تھے، فرشتہ صفت بندوں کو ملکین کہہ دی۔ اچھا، اب وجہ کیا ہے جی پروفیسر صاحب، اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ان کے دماغ میں آ گئی کہ فرشتہ جادو یہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ او بھائی، فرشتوں نے یہ جادو فن سحر کے لیے نہیں کیا، یہ تو فرق بتلانے کے لیے کیا، اور فرشتے تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے، جب کوئی کام ہوگا، جب حکم ہوگا کسی کام کا، وہ تو آ کر کریں گے۔ پھر تو اسرائیل کو کہا جائے، حضرت اسرائیل کو پھر تو کہا جائے، یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ حضرت اسرائیل کے ساتھ حضرت کا لفظ کم لگاتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں بڑا ظالم ہے، حالانکہ ان کا تو ذمہ کام ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ حضرت اسرائیل احترام میں کم ہو گئے، لوگوں کی روحیں جو قبض کرتے ہیں؟ بھائی ان کا تو ذمہ کام ہے، حضرت اسرائیل وہ بھی ویسے محترم ہے جیسے حضرت جبرائیل محترم ہے، حضرت میکائیل محترم، یہ تو اللہ کی طرف سے کام ذمہ لگا۔ تو خیر جی، تو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں نے ان کی طرف ظلم کیا، عجیب قصے انہوں نے منسوب کیے۔ مثلا فرشتوں نے انسانوں کے جرائم پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے میں سے کچھ کو چن لو، انہوں نے 2 کو چنا، یہ بڑے عبادت گزار تھے، اللہ نے ان میں انسانی خواہشات شہوات رکھ کر انہیں اللہ نے لوگوں کے مقدمات کے لیے جج بنا کر زمین پر بھیجا، یہ صبح آتے لوگوں کے فیصلے کرتے، شام جب ہوتی اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا جی، ایک زہرہ نامی عورت آئی جسے دیکھ کر یہ اس پر فریفتہ ہو گئے، اور اس سے انہوں نے کہا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت تک میں تمہارے لیے راضی نہیں ہوگی جب تک شراب نہ پیو۔ لمبا قصہ، میں نے اسے مختصر کیا، جب تک شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، بتوں کو سجدہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن پھر آئے، پھر اس سے تقاضا کیا، اس نے کہا اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے تو شراب پی لو۔ انہوں نے پہلے شراب پی لی، الخمر جماع الاثم، شراب سارے گناہوں کی جڑ، یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ قصہ غلط ہے۔ اچھا جی، انہوں نے شراب پی، اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے، اس کو پہلے قتل کرو، پھر انہوں نے قتل کیا۔ اس نے کہا اس وقت تک میں قدرت نہ دوں گی جب تک تم اس میرے بت کو سجدہ نہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا۔
वो औरत वैसे फाहिशा थी, उसने इनसे इसमें आजम सीख लिया था। बस जब इसने बुतों को सजदा किया इन फरिश्तों ने, उसने इसमें आजम पढ़ा, अल्लाह के कुर्ब में गई। अच्छा, जब अल्लाह के कुर्ब में गई तो अल्लाह ने फरमाया रुक जा, इतना नजदीक भी ना हो। तो ये ज़ोहरा सितारा बन गई और वो भटकते रहे। एक साहिब लिखने लगे भटकते रहे। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे और बस भी कर दे, बस इतनी काफी है, भटकते रहे। बार बार क्या तूने तमाशा बना, भटकते रहे। आखिर हजरत इदरीस के पास है। उस वक्त पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। तौबा की तो हजरत इदरीस ने सिफारिश की बारगाह इलाही में, तो उधर से जवाब आया ना जी ना। दो जगहों में से एक का अजाब तो इनको सहना पड़ेगा, या दुनिया का या आखिरत का। उन्होंने कहा जी हम दुनिया का सहते हैं, आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उनको उल्टा लटका दिया गया बाबुल के एक कुएं में। ऊपर से कुआं बंद है, नीचे से ये लटके हुए हैं, फिर नीचे आग जल रही। अच्छा, अब ये किस्सा है। अच्छा जी, अब इनके पास लोग आते हैं, आकर इनसे जादू सीखते हैं, ये उन्हें सिखाते रहते हैं। अगरचे इस पर जब एतराज होगा, नीचे आग जल रही है, ऊपर आदमी सिखा रहा है, ये कैसे, इस पर कह सकते हैं कोई फरिश्ते हैं, ताकतवर है, कोई इंसान नहीं है। लेकिन असल में बातें और हैं। ये दिरायत, रिवायत, अमानत और उसूल दीन के खिलाफ है। पहली बात ये समझें कि फरिश्ते उज्ब, तकब्बुर और एतराज करने से पाक हैं। आप कहेंगे वइज़ क़ुलना लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा पर भी तो एतराज किया था। और जी एतराज नहीं किया था, उन्होंने तो खुद को खिदमत के लिए पेश किया था, एतराज नहीं किया था। कहा रब्बा शायद ये मखलूक आपकी तकलीफ का बायस बने, जैसे जिन बने, हम हाजिर हैं, वरना एतराज नहीं किया था। अच्छा जी, एतराज से पाक। नीज कुरानी अल्फाज इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, ये लिख लें जी, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम आजमाइश बनकर आए, तुम कुफर न करो, ये भी वाज़ेह कर रहे हैं। ये किस्सा ठीक नहीं है जी। फरिश्तों का इसमें आजम भूल जाना और बदकार औरत का उसे पढ़कर आसमान पर चले जाना, ये भी समझ से बाहर है। फिर ज़ोहरा सितारा, ये हा के साथ है जी। ज़ोहरा सितारा तो इब्तिदाए कायनात से है, ये कोई बाद में वजूद में नहीं आया। नीज इतना बड़ा वाकया हो गया। देखिए जी, बनी इसराइल के लोग जब बंदर हुए थे तो कुरान में मज़कूर हैं कि नहीं है? कई जगह पर मज़कूर है, अहदीस में मज़कूर है, तौरात में जिक्र है, इंजील में जिक्र है, ज़बूर में भी इस वाक़े का जिक्र है, गोया सारी आसमानी किताबों में है। ये वाक़या अभी छोटा है कि इंसान से गलती हुई और उसने 3 दिन सजा भुगती। 2 फरिश्ते आए, गलती हुई, अभी तक बाबुल के कुएं में लटके हुए। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। इतना बड़ा वाक़या हुआ, किसी आसमानी किताब और अंबिया की तालीमात में इसका तज़करा ना मिले, ये भी समझ से बाहर है। लिहाजा ऐसे किस्सों से इज्तनाब किया जाए, खास तौर पर जबकि आयत की तफसीर इस किस्से पर बिल्कुल मौकूफ नहीं, बिल्कुल मौकूफ नहीं। वो भूले नहीं भूले, क्या हुआ, ज़ोहरा आई नहीं आई, इसका इस आयत से बस 2 फरिश्ते आए, इम्तिहान के लिए आए और फर्क करने के लिए आए। जादू की हकीकत क्या है जी? वैसे अरबी लुगत में हर ऐसा असर जिसका सबब जाहिर ना हो वो जादू कहलाता है, चाहे वो कलिमात से हो, मंतर से हो, जिन्न शयातीन से हो, मैस्मरिज्म के जरिए हो, कुव्वत ख्याली का असर हो, ये सारी चीजें जादू कहलाती हैं। हत्ता कि कुछ लोग अपनी गुफ्तगू से जो मजमे को फरेफ्ता कर लेते हैं, इसे भी जादू कहा गया। हदीस पाक में आता है ना जी, इन्ना मिनल बयान लसिहरा, बाज बयान जादू होते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वाक़यातन वो मजमे को सोचने समझने का मौका भी नहीं देते। हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, एक साहिब थे जी, एक बात को उन्होंने कोई 5-6 बार दोहराया, एक बात को। मोहतम साहिब थे, बाद मोहतम ऐसे होते हैं कि उनकी बात बड़ी मुअस्सिर होती है। उनके जो मुदर्रिस थे, उनका घर गिर गया, छत गिर गई। अब कहने लगे लोगों जुल्म हो गया,
ہمارے قاری صاحب کے گھر کی چھت گر گئی اور آپ جانتے ہیں کیسے در بدر ہوئے. حضرت کی اماں اپنے میکے چلی گئی اور بچوں کا نہ پوچھو، انہیں ننیال نے سنبھالا ہے، اور حضرت کی خبر نہ لو، حضرت اپنے سسرال بیٹھے ہیں. اب اندازہ کرو کیا یہ در بدر بھٹکتے رہے اور تم ایسے بیٹھے رہو گے؟ حالانکہ بات ایک تھی، بچے ننیال ہیں اور حضرت کی گھر والی اپنے میکے ہیں اور حضرت کا نہ پوچھو سسرال میں بیٹھے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھا کسی کو سمجھ نہیں آئی، یہ تو بعد میں لوگ سوچتے رہے، اس وقت جب جوش تھا تو کسی جی اگر کوئی شخص ایسی محفل میں جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ شخص ہے نا آپ کو ڈرائنگ کر کے دماغی طور پر آپ سے کوئی غلط، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی محفل میں جا کے بیٹھتے اور پھر وہ گمراہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقوں سے ہٹ کر بات کرے گا وہ تمہیں گمراہی کرے گا. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو جی ان لوگوں کے پیچھے چلو جن کی ضمانت اللہ نے دی ہے. جو صحابہ کے طریقے کو فالو نہیں کر رہا، حضور کے اہل بیت کے طریقے کو فالو نہیں کر رہا، وہ بھی سند کے ساتھ. اب میں جو کہوں گا نا، یہ بات حضرت عمر نے کہی ہے، میں اس کی سند کا پابند ہوں. یہ کہہ دینا کہ آواز آتی ہے کہ امام باقر نے ایسے فرمایا، بھائی مجھ سے پوچھو، امام باقر کی سند ہے. امام باقر کا اپنا بیٹا محمد جعفر ہے، محمد جعفر یہ جعفر صادق ہے، اور جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے. ان کی پوری سند ہے، ان کی اپنے اعمال سامنے ہیں. ایسے کہنے کی وجہ سے بات مانی نہیں جائے گی. تو یہ ہے جی. جبکہ جی قرآن کسے کہتا ہے؟ جادو سے مراد ایسے کام جن میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جائے. شیاطین کی رضامندی جو ہوتی ہے، کبھی تو وہ ان کی تعریف سے، کبھی کفریہ کلمات سے، کبھی ستارہ پرستی، بت پرستی، ناحق قتل سے ہوتی ہے. پھر جادو بھی عموماً ایسے لوگوں کے کامیاب ہوتے ہیں جو ناپاک اور گندے رہتے ہیں. اچھا اب آپ اندازہ کریں، جو پیر یہ کہے مرغ لے آنا سفید، اس کی مور کے خون سے میں آیت لکھ دوں گا. ارے ظالم کہیں کہ خون تو ناپاک ہے، تو ناپاک چیز سے لکھے گا. الامان والحفیظ. جادو صرف توہمات اور روحانی اثرات رکھتا ہے یا جسمانی طور پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں جسمانی اثرات رکھتا ہے. گویا جادو سے انسان کو صرف بیماری کا وہم نہیں ہوتا بلکہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. پھر اگلی بات، کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلی جا سکتی ہے؟ نہیں جی. یعنی انسان پتھر ہو سکتا ہے؟ نہیں جی. انسان گدھا، بکری، بھینس ہو سکتا ہے جادو سے؟ نہیں. اچھا جی، حضرت کعب احبار تو فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کلمات ہیں، اگر میں ان کو نہ پڑھوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیں گے. مراد اس سے ہے ذہنی طور پر مفلوج کر کے احمق کر دیں گے. اس لیے جی حضرت موسیٰ کے مقابل جو فرعونی جادوگر تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اثر کر دیا تھا. گویا کہ وہ جو رسیاں تھیں وہ سانپ بن کر نہیں دوڑی تھی بلکہ لگتا ایسے تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کو یوں لگتا تھا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. گویا کہ جادو کا نبی پر اثر بھی ہو گیا اور وہ رسیاں لگتا تھا دوڑ رہی ہیں، ورنہ حقیقت بدلتی نہیں ہے. البتہ جنات سے ایسا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسی جن کو بھیجے اور وہ سانپ بن کر ڈس لے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جادو کے ذریعے کہ کوئی رسی ہو اور وہ سانپ بن جائے اور ڈس لے، یوں نہیں ہوگا جی. اچھا جی، اگر جادو کا حکم کیا ہے جی؟ اگر یہ کفریہ کلمات ہیں یا غیر اللہ سے مدد ہے، حضرت سلیمان کی مدد یا فلاں کی مدد یا ارواح فلاں کی مدد، تو یہ بالکل کفر ہے جی. چاہے کسی کو نفع پہنچانے کے لیے ہو یا نقصان کے لیے. البتہ ادعیہ ماثورہ ہوں، بزرگوں سے منقول کلمات ہوں، حضور پاک کا خط ہو، آیات ہوں اور مقصد بھی ٹھیک ہو، ان کو مؤثر حقیقی بھی نہ سمجھے، سبب کے درجے میں سمجھے تو جائز ہے. جادوگر کا حکم کیا ہے جی؟ اگر یہ کفریہ کلمات کا مرتکب ہوا تو واجب القتل ہے، مگر یہ کام کسی فرد کا نہیں ہے جی، یہ حکومت کا ہے جی. اور اگر یہ درجہ فسق میں ہو جادو، لیکن اس کا جو مرتکب ہے وہ قابل تعزیر ہے، لیکن اگر جادو سے کوئی ہلاک ہو گیا
या वो फसाद फैला रहा है, मियां बीवियों में जुदाई कर रहा है, तो उसको ताजीरन कत्ल किया जाएगा। चुनाचे हजरत जुंदुब बिन काब के बारे में है, एक बार आपने एक जादू को देखा, एक जादूगर को देखा, वो ये शोबदाबाजी करता था कि एक आदमी का सर काट कर अलहदा कर देता, फिर चिपका देता था। लोग उसे कहने लगे वाह 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 वाह, मुर्दा जिंदा करने वाला आया। किसी ने कहा ईसा की नजीर आ गया, किसी ने कहा ईसा आ गया। हजरत जुंदुब ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ाकर फरमाया अगर सच्चा है तो खुद को जिंदा कर ले। और आपके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक बार ये तलवार चलाएगा जो हक को बातिल से जुदा कर देगी। क्या अंबियाए कराम पर भी जादू का असर होता है? जी हाँ, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। जैसे अंबिया पर असबाब तबईया का असर होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी होती है, तो ये भी अंबिया के शान के मनाफी हरगिज नहीं है। जी जादू का तदारुक क्या है? मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी, बकरा, इनको पढ़ा जाए। हजरत काब अहबार से ये कलिमात भी मनकूल है, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा बिशैइन आदमु मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बिर्रुन वला फाजिर व बिअस्माइल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम मिन शर्रि मा खलका व बरअ व ज़रअ। ये बरा है जी, बा है। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, यहाँ पढ़ना पढ़ाना या सबक देना मुराद नहीं, क्योंकि वो जादू पढ़ाने नहीं आए थे, जितलाना मुराद है। उनका काम तो जो शहर परवर बाबुल की ज़मीन थी, कहानत खेज जो सरजमीन थी, हक बातिल वहाँ जो मुल्तबिस हो चुका था, उसको जी उन्होंने अलहदा अलहदा करना था कि लोग ये फ़र्क कर सके। जी मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, यहूदी फ़न शहर से बहुत नाजायज़ काम लेते, खुसूसन मियाँ बीवी को ये जी जुदा किया करते थे। ये यहूदियों का बड़ा मशगला था। तारीख इस बात का इकरार करती है कि आम तौर पर जितने भी ये आमिल भोपे होंगे उनकी दिलचस्पी इन्हीं अमलियात में होगी जहां फासकाना इश्क की तकमील हो, एक से ताल्लुक तोड़कर दूसरे से जोड़ो। गोया यहूद वाली आदत आज मुसलमानों में भी सिरायत करती जा रही है। इब्लीस इस चीज से बहुत खुश होता है। हदीस पाक में इन्ना इब्लीस यदा अर्शहु अलल मा, इब्लीस ने अपना अर्श इसने पानी पर रखा, फिर अपने ये कारिंदों को भेजता है, वो लोगों में फितने फैलाते हैं। तो एक दिन एक इसका कारिंदा आता है, ये उससे पूछता है, तो वो कहता है जी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस मैंने तो मियाँ बीवी में जुदाई करा दी। तो आता है ये अपने तख्त से उतर कर उसको ये गले मिलता है। वमा हुम बिदार नबी, इस्लाम ने मुख्तलिफ अंदाज में शिर्क की बिल्कुल जड़ काटी। यहां पर भी वाज़े किया नफा नुकसान इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। ये जादू और अमलियात मौसर हकीकी नहीं है जी। अल्लाह का हुक्म होगा तो ये असर ये कर पाएंगे, वरना नहीं। अल्लाह की कुदरत, हिकमत तकवीनी और मशीयत इलाही की रजामंदी और हुक्म से जुदाई है, मुतरादिफ नहीं। मसलन जहर के असर से बेगुनाहों का मरना, काफरों के हाथों हजरात अंबिया की शहादत, औलिया का कत्ल, मुसलमानों का मगलूब होना, ये तकवीनी कवानीन के मुताबिक है, मगर अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। जादू की तासीर भी जहर की तरह है, अल्लाह की मशीयत होगी तो असर कर जाएगी, वरना नहीं करेगी। जी वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, हर मासियत की तहसील मुज़िर और गैर मुफीद होती है। बदबख्त यहूद को बारह तंबीह किया जा रहा है, अपनी कुव्वतें, सलाहियतें और वक्त फजूल धंधों में ज़ाय न करो। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफउ, अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूं जो नफा ना दे। इल्म चंदा के बेशतर खानी चू अमल दर तू नेस्त नादानी, तूने जितनी इल्म पढ़ लिया अगर उस पर अमल नहीं है तो वो बेवकूफी है। ना मुहक्किक बुवद ना दानिशमंद, चार पाए बरो किताबे चंद। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने किताबें पढ़ ली लेकिन अमल नहीं, ऐसे है कि जैसे चारपाई पर किताबें रख दी गई हों। हदीस पाक में है इन्ना मिनल इल्मि लजहला, बाज इल्म खुद जहालत है। वलक़द अलिमू लमन इश्तरा, जादूगरों की दुनिया मुमकिन है कुछ संवर जाए मगर आखिरत बर्बाद। यहूद अपने मुकद्दस सहीफों और किताबों की वसातत से जानते थे कि जादू की बद अंजामी क्या है, इकरारी भी थे, मगर ये है आरजी मगर
ये इनकी जी ये है मादी इज्जत हासिल करने के लिए, मादी इज्जत हासिल करने के लिए, या यहां पर क्या लफ्ज़ था, बहरहाल जी ऐसे बावले और मादा परस्त हुए कि अहकाम इलाही और आसमानी तालीमात छोड़कर जादू के जरिए इज्जत शोहरत पाना चाहते थे। बिल्कुल आखिरत फरामोश हो गए। फायदा, इन आयात से क्या मुतलक जादू सीखना सिखाने की मुमानात है? तो बाज ने कहा ऐसे, मगर मुहक्किकीन कहते हैं जी जादू के इलाज के लिए वज़ाइफ जायज़ हैं, अमलियात जायज़ हैं। वलबी समा शरऊ बिही अनफुसहुम, यहूद के हाल पर कमाल शफकत से अफसोस और हसरत के लहजे में फरमाया, देखो तौहीद और दीन हक जैसी नेमत से मुंह मोड़ कर जादू और कहानत इख्तियार करना गोया जहन्नम की खरीदारी है। गोया उन्होंने अपनी जिंदगी और सलाहियतों को जहन्नम की खरीदारी पर लगा दिया। जादू कहानत पर एतमाद और अल्लाह के नबी की बात से एराज व इनकार। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, हसरत है ऐसे लोगों पर जिन्होंने रसूलों की बातों को इनकार किया। बिल्कुल हसरत के काबिल। लौ कानू यालमून, लौ कानू यालमून, ये लौ यालमून है जी, लौ कानू यालमून, काश ये जानते तो थे जी। एक तरफ यहूद अहले किताब अहले इल्म वलक़द आलिमू, दूसरी तरफ कहा जा रहा है लौ कानू यालमून, बज़ाहिर तो तारुज़ है। जवाब, एक है सतही और किताबी इल्म जिसे मालूमात कहते हैं, ये जहन और जुबान तक होता है, जबकि दूसरा है जिसका दिल पर असर होता है। सतही इल्म तो ऐसे है कि जैसे चारपाई पर किताबें हों या गधे पर बोझ, जो दिल से होता है उससे खशियत पैदा होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खुलासा आयत नंबर 102। 12 बातों का इसमें बयान है इस आयत में। वत्तबऊ, यहूद की जादू और कहानत में दिलचस्पी और अखलाकी दनात और घटियापन के दावा, कुलूबोना गुल्फ, और जिंदगी किताबुल्लाह को छोड़कर जादू के ताबे। मा ततलु शयातीन, यहूद में जादू का रिवाज हजरत सुलेमान के जमाने में जिन्नात के इख्तिलाफ नहीं जी, इख्तिलात मिलजुल कर रहने से हुआ। फिर जुल्म ये कि हजरत सुलेमान की तरफ मंसूब कर दिया। वमा कफर सुलेमान में हजरत सुलेमान की बरात। नंबर 4, 5 जादू के 2 असबाब ज़राए। नंबर 1 शयातीन ने लोगों को सिखाया। नंबर 2 बाबुल में हारूत मारूत से ये सिलसिला चला। नाहनु फितनतुन फला तकफुर, हारूत मारूत फरिश्ते थे जिनकी गर्ज इम्तिहान के साथ मौजज़ा और जादू में फर्क था। दूसरा, ये सिखाने से पहले खुद ही कह देते गलत इस्तेमाल ना करना वरना काफिर हो जाओगे। नंबर 7 मा युफर्रिकून बिही, अक्सर अमलियात का मकसद उस वक्त भी आज भी तखरीब है, फासकाना मोहब्बत की तकमील, मियाँ बीवी में जुदाई। वमा हुम बिदार्रीन, जादू मुअस्सिर हकीकी नहीं बल्कि मशीयत इलाही के ताबे। वयतअल्लमूना, जादू यहूद और दीगर अमलों के हक में नुकसान दे रहा, नफामंद नहीं कि इनकी निस्बत लोगों की इस्लाह या जादू और मौजे में फर्क या लोगों को जादूगरों से हटाकर अंबिया से जोड़ना ना था ना है। नंबर 10 वलक़द आलिमू, यहूद से ये काम जहालत और गफलत में नहीं हुआ बल्कि हक की मुखालफत और ढिठाई में उन्होंने ऐसा किया। इनको खूब मालूम था कि इससे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। गोया ये बाई चांस नहीं बाई चॉइस हुआ। 11 लबी समा शरऊ बिही, अगर आज जादू कहानत खुशकुन है, अगर चिह आज तो पैसे मिलते हैं मगर नतायज बहुत भयानक है। नंबर 12 लौ कानू यालमून, जिस इल्म से शऊर न मिले और उस पर अमल ना हो तो वो जहालत है। अल्लाह हमें हर तरह की जहालत से महफूज व मामून रखे। मोहम्मद
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. لا إله إلا الله.